قبول فرمائیں اور جو خیر کے بول عطا فرمائیں اس میں تاثیر عطا فرمائیں. ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرمائیں. اور جہاں جہاں بھی محض اللہ کے نام کے لیے اخلاص کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان سب کی حاضری کو لگائیں اور اپنے خاص خزانوں سے عطا فرمائیں. تو جیسا کہ ہم نے اپنی کلاس کی ایک الحمدللہ رب العالمین روٹین بنائی ہے کہ ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کی لائف کی بات کرتے ہوئے، ان کی زندگی، ان کی سیرہ کی بات کرتے ہوئے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں. پھر اس وقت کے حالات کے مطابق ہمیں کون سے مرم پٹیاں کرنی ہیں، کنسول کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنا کندھا دیتے ہیں اپنے دکھ سکھ بیان کرنے کے لیے، اور رب کی ڈور پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈور جو مضبوط رسی ہے اور جس کو چھوڑا تھا تو اس حالت کو پہنچے. تو اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں قبول فرمائے. ہم نے پچھلے لیکچرز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کے بارے میں پڑھا. آج ہم ان کے والد ماجد کی تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر آپ کی پیدائش کی بات کریں گے. تو حضرت عبداللہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. حضرت عبد المطلب کے 11 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے آپ سب سے چھوٹے تھے. آپ کے والد کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عبد المطلب ہے، جن کا اصل نام شیبہ تھا. اور آپ کی والدہ کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو عبداللہ ہیں، ان کی والدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی والدہ یعنی دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام حضرت فاطمہ تھا. آپ اندازہ لگائیں گے کہ فاطمہ نام کتنا اس زمانے میں کامن تھا. ماشاء اللہ بارک اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نام ہے اور پھر آپ کی والدہ کا بھی نام ہے. آج ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ نام تو ہماری بہن کی بیٹی کا، ہم یہ نہیں رکھ رہے. وہاں پہ رواج تھا کہ ہر ایک نسل کے بعد دادا کا نام دہرایا جاتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، یعنی دادی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ عمر بن عاص کی صاحبزادی تھیں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ آپ کو پتہ ہے سب سے خوبصورت، سب سے پاک دامن، سب سے لاڈلے اور چہیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ذبیحہ کی جو منت مانی تھی حضرت عبد المطلب نے، اور اس میں حضرت عبداللہ کا نام 3 بار نکلا، تو انہوں نے پھر اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کی. اور پھر جب قرا اونٹوں کے نام نکلا تو وہ 100 اونٹ جو ہیں مدینہ میں، مکہ میں پورے شہر کے آس پاس ذبح کر کے پھیلا دیے گئے، جسے جانوروں نے کھایا، انسانوں نے کھایا. اور اس طرح سے یہ نسل جو ہاشم سے لے کر کھلانے والی تھی، اللہ کریم نے حضرت عبداللہ کی زندگی بچانے کے لیے بھی 100 اونٹوں کا صدقہ کروایا. تو اس لیے صدقے کے ہمارا ہاتھ بہت کھلا ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ جیب میں جا کے خالی نہیں پلٹنا چاہیے، بلکہ دل بڑا کر کے نا. تو اللہ پاک سے مانگا کریں کہ اللہ کریم ہمیں دست کی بھی اور قلب کی بھی، دست کی بھی اور قلب کی بھی، یعنی دل کی بھی اور ہاتھ کی بھی کشائش عطا فرمائیں. تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی یعنی حضرت عبداللہ لاڈلے چھوٹے چہیتے بیٹے کی شادی کے لیے حضرت بی بی آمنہ کا انتخاب کیا. وہ حضرت واحد بن واہب، واو ہے اور بے، واہب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں. نسب و رتبے میں وہ قریش کی افضل ترین خاتون مکہ میں شمار ہوتی تھیں. اور ان کے جو والد ہیں حضرت وہاب، ان کا نسب بھی بہت زیادہ، یعنی بنو زہرہ میں سردار تھے، وہ بہت حسب نسب والی تھی. اور وہ مکہ میں ہی ان کی رخصتی ہوئی اور حضرت عبداللہ کے پاس وہ نکاح کے بعد آئیں. اور تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو انہیں 6 ماہ، بعض روایات میں آتا ہے 5 ماہ کی دلہن کو چھوڑ کے، تو انہیں ایک روایت یہ ہے کہ بزنس کے لیے جانا پڑا شام، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے انہیں مدینہ سے کھجوریں لینے بھیجا تھا. بعض روایات میں وہ کھجوروں کے بزنس کے لیے گئے تھے، واللہ عالم بالصواب. تو واپسی پہ جب وہ ملک شام سے واپس تشریف لا رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ ان کا قافلہ جو ہے وہ مدینہ میں رکا، تو یہاں انہیں بخار ہوا، وہ بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا. اور تدفین کے بعد یعنی ان کی جو تدفین ہے وہ بھی مدینہ میں ہی نابغہ جودی نامی قبرستان میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور اس وقت ان کی شادی کو تقریباً 6 ماہ ہوئے تھے. اور حضرت بی بی
جو فاطمہ ہیں سوری حضرت بی بی آمنہ جو ہیں وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. اللہ کا نظام دیکھیں. آج ہمارے ہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم واہ ویلا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا, اللہ کریم نے یہ سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ازل سے لے کر آخر تک رکھ کر ہم پہ یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ جب ہمیں کوئی دکھ پہنچے, جب تکلیف پہنچے, تو ہم سیرت النبی سے رجوع کریں تو ہمیں مرم مل جائے گا کہ ہم ان سے بہتر اور افضل کہاں سے ہو سکتے ہیں. ہم تو ان کے صحابہ کے, ان کے تابعین تبا تابعین کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو اگر ہم پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ہم ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو سیرہ پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب ہم وہ پریشانیاں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں مرہم پٹی چاہیے. اور اس سے زیادہ جو فارمیسی ہے نا, بڑی سیرت سے زیادہ کہیں نہیں مل سکتی. تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, جب ان کا انتقال ہوا, حضرت بی بی آمنہ کو یہ خبر پہنچی, جب قافلہ وہ واپس آیا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پورا دن انتظار کرتی رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو ہیں وہ واپس آئیں گے. جب شام ہو گئی اور وہ واپس نہیں آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو اس طرح سے مدینہ میں, اس زمانے میں کوئی اس طرح کا ہماری طرح چٹ چیٹ واٹس ایپ اور میڈیا تو نہیں تھا نا, کہ خبریں دیر سے پہنچتی تھی. قافلہ آ گیا, اپنے گھروں کو لوٹ گیا, پھر پتہ چلا کہ وہ تو ادھر رک گئے تھے, اور پھر بعد میں خبر آئی کہ ان کا تو وہاں پہ وصال ہو گیا. بلکہ جب یہ یہاں سے ان کے والد چچا گئے ہیں تو وہ آلریڈی دفنائے بھی جا چکے تھے نا. تو بہرحال اس وقت بھی حضرت بی بی آمنہ جو ہے وہ بہت اچھی شاعرہ بھی تھیں, خوبصورت پڑھی لکھی خاتون تھیں. تو انہوں نے پھر وہ جو شعر کے وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں, ان کا ترجمہ میں برکت کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی, وہ بانگ و خرگوش کے درمیان ایک لحد میں اسودہ خواب ہو گیا. اسے موت نے ایک پکار لگائی, اس نے لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا. کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے. اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے. وہ بڑے دانا رحم دل تھے. تو حضرت عبداللہ نے اپنے ورثے میں کیا چھوڑا, ترکہ کیا چھوڑا. ان کا ترکہ 5 اونٹ, بکریوں کا ایک ریوڑ, ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا, جو تاریخ میں اپنی کنیت ام ایمن کے نام سے پکاری جاتی ہیں. یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کھلایا ہے. تو آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بات کی ہے اور ان کے وصال کی بات کی ہے. کل انشاءاللہ ہم ان کی بشرط زندگی تاریخ کی بات کریں گے, پیدائش کی بات کریں گے انشاءاللہ. اور روز ہم تھوڑا تھوڑا آپ کا ذکر نامی ضرور کریں گے تاکہ ہمیں ان کی تاثیر ملے اور ہم میں خیریں اور برکتیں لوٹ کے آئیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو کوسچنز بھی مجھے بھیجیں گے, کیونکہ اس وقت تو آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, صرف آپ کی میری آواز آپ تک جا رہی ہے, کیونکہ اگر میں اس کو انمیوٹ کروں گی تو پھر بہت زیادہ آوازیں آئیں گی, کیونکہ دور دراز سے لوگ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس میں اوورسیز بھی شامل ہیں لائن میں, تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا جو بھی کوسچن ہو آپ مجھے بھیجیں گی اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے میں اس کو کور کر لیا کروں گی. تو ہماری ایک بہن کا فون آیا کہ ان کی بچی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو اس وقت وائرس پھیلا ہے, یہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس, یہ جو قیامت کی سائن ہے ان میں سے یہ مائنر سائن کنسیڈر ہوگا یا میجر؟ پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ واللہ عالم بالصواب, یہ اس کی خدا نخواستہ تباہ کاریاں بتائیں گی کہ یہ کس لیول کا سائن ہے, لیکن جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق ہر قوم پہ جو کوئی آفت نازل ہوئی تھی وہ ایک بستی پہ نازل ہوئی تھی, ایک قوم پہ 1,00,000 بندے 2,00,000 بندے. لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسی وبا پھیلی ہے جس نے پورے پلینٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اور وی آر ہوپنگ کہ یہ ایک مائنر ہی یعنی سائن ہے, لیکن اللہ کریم کا حکم ہے کہ وہ اس کو کس لیول پہ پہنچائیں, کیونکہ ہمارے سامنے جو تاریخ کے سائن ہیں ان میں سے اس طرح کی جو وبائیں پھیلی ہے, سب سے بڑی آزمائش جو آئی تھی, جو سب سے بڑا
سیلف آئسولیشن کا نظام چلا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آپ کی عمر صرف 47 ایئرس تھی اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر، شہب کہتے ہیں گھاٹی کو، چاروں طرف پہاڑیاں اور اندر سارے خاندان کو 2.5 ایئرس کے لیے، آلموسٹ 3 ایئرس کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور کوئی کھانا پینا روٹی روزی نہیں تھی، اور نبی کے خاندان نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے، درختوں کی چھالیں کھا کے اور گھاس کھا کے گزارا کیا، اور بہت سے لوگ اس میں اللہ کی راہ میں پیارے ہوئے۔ ایون حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، جو سب سے پہلے ایمان لانے والی، جو سب سے پہلے نبوت کے زخم، جو ایک پریشر تھا اس پہ مرہم رکھنے والی تھیں، وہ اس یعنی پوری غربت اور بیماری کو جھیلتے جھیلتے ان کا وصال ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے، دکھ سکھ کے سانجی اور ساتھی حضرت ابو طالب کا بھی وصال اسی آخری سال میں ہوا، 10 ہجری میں، 10 نبوی میں، یعنی یہ 7 نبوی سے 10 نبوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس وقت 47 سال سے 50 سال کے دوران تھی، تو یہ ایک یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کورنیٹ کیا گیا ایک پوری خاندان کو، تو یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے، صرف صبر کا دامن تھامنا ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کریم نے گروسریز بھری ہوئی ہیں، گھر کمفرٹیبل ہیں، ہیٹنگ کولنگ ہے، سوچے تو صحیح اپنے نبی کے بارے میں کہ بغیر کسی چھت کے درختوں جنگلوں میں، اور کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے ختم ہو گئے تھے، چھال ختم ہو گئی تھی، اور اسی دوران ڈلیوریز بھی ہوئی ہیں، بوڑھے، کمزور، بیمار، لاغر، بھوکے پیاسے، یعنی سوشل بائیکاٹ تھا کہ باہر سے کوئی چیز انہیں بیچ بھی نہیں سکتا تھا، باہر پیرا لگا ہوا تھا کہ اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نہ جائے۔ اور پھر ایک ڈیزاسٹر وہ بھی ہوا ہے جب شام اور یمن میں پلیگ پھیلا ہے، اس میں 25,000 صحابہ اور لوگ جو ہیں وہ 25,000، اس وقت آبادی کتنی تھوڑی تھی، اب تو بہت تھکلی پاپولیٹڈ پلانٹ ہے نا، تو 25,000 لوگ اس وبا میں گئے تھے۔ پھر 1056 میں بھی پلیگ پھیلا ہے، اس میں بھی حضرت عمر بن عاص کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب وہاں طاعون پھیلا تو آپ نے فرمایا، ایک معتبر صحابی ہیں، بہت عقل مند زیرک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، یعنی سیلف آئسولیشن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرینڈ، یعنی صحابہ جو ہیں وہ تربیت یافتہ، ذات سے تربیت انہوں نے لی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم لوگ اس دور کے بزرگ جو ہیں وہ جتنی بھی باتیں کر لیں وہ صحابی نہیں بن سکتے، وہ ولی بن سکتے ہیں، دوست بن سکتے ہیں، اللہ کے کتب غوث ابدال ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فیض لیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا حضرت عمر بن عاص نے کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، یعنی آئسولیٹ ہو جاؤ۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے آئسولیٹ نہیں ہونا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اویئرنیس واک ہوگی۔ کم آن، یہ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اویئرنیس واک ہو رہی ہے، بندے کے ساتھ بندہ لا کے اور بینر اٹھا کے چل رہا ہے، یہ تو جہالت کی حد ہو گئی نا۔ تو خود کو آئسولیٹ رکھنا ہے، اور یہ ہوتا آیا ہے۔ 1056 میں بھی پلیگ آیا، تو یعنی یہ آتا رہا ہے، لیکن اسی دوران ہمیں کام رہنا ہے اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت گھروں میں ساسیں، بہویں، داماد، سسر، دیور، جیٹھ سب ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اس سے پہلے سلسلہ کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے اوپر پورے دن میں نکلتا ہے، اور پھر وہ یعنی کوئی 2 بجے آ رہا ہے، کوئی 3 بجے آ رہا ہے، کوئی شام کو آ رہا ہے، کوئی سویرے آ رہا ہے، تو ایک وقت میں پوری فیملی یعنی گھر کے سارے افراد ایک جگہ موجود نہیں ہوتے ایک چھت کے نیچے۔ لیکن اب کیونکہ سارے ایک ہی وقت میں فیملی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، جو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو گھر اس وقت ایک دوسرے کو گھوریں گے، کولڈ وار شروع ہو جائے گی، ایک تو بیماری، ٹینشن، اور اوپر سے پھر ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، کاموں سے لڑائیاں ہوں گی کہ ڈشز پڑی ہوئی ہیں سنک میں، کس نے ڈش واشر میں نہیں لگائیں، میں نے صبح ناشتہ بنایا تھا، میں ہی لنچ بناؤں، یہ سلسلے نہیں شروع ہونے چاہیے۔ مومن جو ہے اس کا اخلاق سب سے بنیادی چیز ہے،
یعنی عبادت ضروری ہے، لیکن عبادت کو اپنا یعنی ایماناً اور احتساباً، کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آپ سیلف جو ہے نا ایویلیویشن کرنی ہے، کیونکہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کیونکہ قیامت کے دن ہر نفس جو ہے نفس مطمئنہ نہیں ہوگا، وہی نفس مطمئنہ ہوگا جو اس دنیا میں غیر مطمئن رہے گا. اور غیر مطمئن کون ہوگا؟ جو دوسروں کے لیے اپنی سروسز دے گا، جو ضد نہیں کرے گا کہ میں نے ڈشز کی تو میں نے ناشتہ بنایا تو یہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ 1 بجے سو کے جاگ رہی ہے، کیا پتہ اور رات کی پچھلی پہروں میں اس نے جاگ کے اللہ کو منایا ہوا ہو. کیونکہ ہم نے لوگوں کو گناہ کرتے تو دیکھا ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی، دن میں وہ دیر سے جاگی ہے یا دیر سے جاگا ہے، لیکن کیا پتہ ہو کہ وہ رات کو کسی پیر کونے میں سر دے کے اللہ سے امت کے لیے توبہ مانگ کے منوا کے اللہ کے کتنے قرب والا ہو چکا، اور ہم اس کی قیمتیں چولیاں کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میں ہی کوکنگ کروں. اس کو پلیز، اس سے آپ نے اب یہ خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے. ایک وقت میں پوری فیملی کو، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ فیملیز کو، خاندانوں کو توڑتا ہے، اور یہ وقت سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ ہم سے ہمارا اخلاق چوری کر لے. جب اخلاق چوری کر لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے بچہ ماں کی گود میں دوڑ کے آتا ہے نا، وہ اس کی بلائیں لیتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے. اس وقت اللہ کریم آپ کی گود ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، ہم توبہ کر کے اس کی طرف چپک رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سایہ، یہ گود ہم سے چھن جائے ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے. کیونکہ مومن کی لائف ٹینشن لائف ہے، پیسفل نہیں ہے، پیسفل نہیں ہے. مومن اس دیس میں ٹینشن فری بالکل نہیں ہے، لیکن آخرت جو اس دیس میں ٹینشن فری ہوگا، یعنی وہ آخرت میں بے سکون ہوگا، کیونکہ یہاں اس نے سکون لے لیا نا. مومن اس دیس میں، اس دنیا میں سیوا کرتا ہے، اسی میں میوہ ہے، خدمت کرتا ہے، ضدیں نہیں کرتا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. یہ جو لفظ ہے نا، لفظ، یہ مجھے لگتا ہے مزائل سے زیادہ زیادہ گھنونے ہوتے ہیں. یہ جو زبان کے لفظ ہے نا، اس کے زخم کبھی نہیں مٹتے. ہمیں اپنی زبان کو میٹھا بنانا ہے. اور آپ نے وہ مثال سنی ہوئی ہے نا کہ جو میٹھا شخص ہے نا، اس کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں، اور جو کڑوا ہے اس کی شہد بھی نہیں بکتی. اخلاق اتنا زیادہ ضروری ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. صرف ہمیں اپنی عیبوں پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا، دوسروں کو نہیں دیکھنا. اور اس وقت کسی بھی اللہ والے آپ کے گھر میں، آپ کو نہیں پتا آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کا بچہ، آپ کا داماد، آپ کا بیٹا، وہ اللہ کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے، کس طرح سے ان کا کنیکشن بیلٹ ہو گیا ہے. تو آپ صرف یہ سوچ کے کہ وہ آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا ہوا ہے نا کہ نہ میں پھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشا جاواں. تو اس وقت ہمیں ہر بندے کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ ہم سے بہتر، ہم سے افضل. ہماری کسی زبان کی بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل دکھ جائے، کیونکہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کریم آخرت میں محشر میں اسے نہیں ڈرائے گا، بے حساب جنت میں انشاءاللہ داخل کرے گا. کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرا ہے، اس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، آپ نے جتنی مرضی فقہ، دین، اسلام، سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں، بکس جتنی مرضی پڑھی ہوں، کیونکہ سوئمنگ کی بکس پڑھ کے سوئمنگ نہیں آتی، پانی میں اترنا پڑتا ہے. تو فقہ حدیث کی بکس پڑھتے رہے ہم، لیکن اب ہم پانی میں اترے ہیں. اب پتہ چلے گا نا کہ ہمارا اخلاق کس لیول کا ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھے ہوئے ہیں، کہ اب بھی ہم ان حالات میں بھی ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. آج آپ نوٹس کیجئے گا، اگر آپ سب ایک دوسرے کو مسکرا کے پیار سے دیکھ رہے ہیں تو یہ روز آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ لیول ڈاؤن تو نہیں ہو گیا. کیونکہ آسمائش جو ہے وہ آسمان سے اترتی ہے، اور اگر تعلق آسمان والے سے ہو تو آسانی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اس نے بھیجی ہے نا. ہمارا رشتہ اگر اس سے ہے تو ہم سے نرمی کا معاملہ کرے گا. اگر رشتہ اس سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ ٹوٹے گا کیسے؟ بنیادی چیز آپ کا اخلاق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بلیا سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور.
जिसका इखलाक अच्छा होगा वो मर के भी जिंदा रहेगा, वो मर के भी नहीं मरता, उसका इंतकाल होता है, वो मुंतकिल होता है दूसरे देश में, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होता है, वो मरता नहीं है। लोग उसे फूलों की खुशबू की तरह याद रखते हैं, उसके इखलाक को याद रखते हैं। तो हमें इस कड़े वक्त में हमें अपने इखलाक पे बहुत ज्यादा, हम जिक्र तो बहुत करें कि ऐसा ना हो कि हम जिक्र करते करते थक के और घर वालों को डांटने लग जाएं, पीटने लग जाएं, आपके ये क्या मुसीबत है, तो काट काट के खाएं, घूरें। ये नहीं, प्लीज आप नहीं करना, ये नहीं करना। हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम रोजे रख रहे हैं और हम तस्बीहां कर रहे हैं और रोज मैं आपसे ये कह रही हूँ ये इबादत कर लो वो कर लो और आप इखलाक की बात ही ना हो। नहीं 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 नहीं, इख, इखलाक जो है ना, ये तारेगा एक्चुअली इस वक्त हमें सिर्फ इखलाक का दामन थामना है। और उसमें पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, ये कामयाबी का राज है। आपने अगर सब्र आ जाता है, आपको अगर चीज़ें बर्दाश्त करना आ जाती हैं। देखिए, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, बच्चे, ये हमारे बेटे बेटियां बहुएं दामाद, ये तो गलतियां करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बच्चे हैं, हम बड़े हैं। बिल्कुल उसी तरह हमसे पूछ ज्यादा होगी कि जिस तरह से एक यानी किसी ने प्याला अगर फर्श पे रखा हुआ है, बच्चा साइकिल चला रहा है, ठुड्डा मार के तोड़ देता है, तो ये नहीं कहेंगे बच्चे को, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये प्याला यहाँ रखा किसने था ना, बाउल रखा किसने था। बड़े से पूछ होगी, हमसे पूछ होनी है, हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। और वैसे भी प्लीज आप आजिज़ी इख्तियार कर लें, यही समझें कि मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा महल चढ़ाया साइयां, खस खस जितना कदर नहीं मेरा, ते मुर्शद नू वड्याइयां, भला हवे उन्हों उच्चियां दा जिन्हें नीवियां नाल निभाइयां। और रात को कल मैंने आपसे कहा था ना, जागे ते रात पवे ते बेदर्दां नू नींद प्यारी आवे, याद खुदा दी दर्द मंदां नू सुत्यान जगावे। ये याद हमें आनी चाहिए कि हमें बिस्तर ना चले, हम लेटें और उठें, वजू करें बार 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 बार। ठीक है ना? आपने कोशिश करनी है, रातों को भी जागना है, इस्तगफार भी करनी है, इखलाक भी बनाना है। और इसके साथ कुरान की एक आयत जिसके अंदर कायनात पोशीदा है, आप सब ने पढ़ी होगी, आप सब ने उसके बारे में सुना होगा, लेकिन गौर नहीं किया। मैंने इससे बड़ा फैज़ पाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तहदीस नेमत के तौर पे बता रही हूँ। मैंने इसको मुद्दतों से सुबह शाम 7 दफ़ा पढ़ा। हर नागहानी आफत से अल्लाह पाक ने पनाह दी, और ये हदीस में भी है। और ये हमें इस आयत का तर्जमा भी वाज़े तौर पे बता रहा है कि इसमें अल्लाह करीम ने क्या नेमतें रख दी हैं। तो आज मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 इस आयत को याद कर लें, इसको सुबह शाम इन दिनों 7 बार पढ़ना अपनी आदत बनाएं। इसका प्रिंट निकाल के आप अपने किचन, फ्रिज पे, डाइनिंग टेबल पे लगाएं और सबसे कहें कि इस आयत को पढ़ें। ये हर नागहानी आफत से बचाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से वाक़या मिलता है कि वो कहीं गए और कोई बंदा अचानक बीमार हुआ। ये वायरस भी तो अचानक ही आया है ना, ये अचानक ही लगता है। तो अचानक वो बेहोश हुआ और उन्होंने उसके कान में पड़ के कुछ फूंका, तो वो ठीक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पे मफहूम है, उन्होंने बताया कि उन्होंने सूरत मोमिनून 18वें पारे की आखिरी 2 आयात तलावत की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या फरमाया? कसम है, मफहूम है, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर कोई शख्स बिल यकीन इन आयात को पहाड़ पर पड़े तो पहाड़ अपनी जगह से गर्दिश कर सकता है, हिल सकता है। तो ये वायरस का पहाड़ क्यों नहीं हिलेगा? और ये अचानक ही आया है। ठीक है ना? ये आयात अगर आप सुबह शाम और इसके साथ अजान पढ़ लें 7 बार, सूरत मोमिनून की आखिरी 2 आयात, और इसका तर्जमा वही है जो इस वक्त हम पे सूट कर रहा है। क्योंकि हम पे एक वबा आई, एक आफत आई, हम घरों में मुकैयद हुए, हमने सोशल मीडिया में इधर जोक्स फेंके, उधर किसी को सेंड किया लतीफ़ा, उधर किया, हम इसको मजाक ले रहे हैं। और इस आयत को अगर आप पढ़ें, इसकी ट्रांसलेशन पे गौर करें, तो इस पे अल्लाह पाक ने यही फरमाया है, आफासिब तुम अन्नमा खलकनकुम अबसन, क्या तुमने ये समझ लिया है कि मैंने तुमको ऐਵੇਂ ही पैदा कर दिया है, खेल तमाशे के लिए?
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم میری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. یعنی اس میں کھلی دھمکی ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں ہی وہ بتا دیا جو اس وقت ہمارے اوپر جو سچویشن بیت رہی ہے نا، اس وقت جو ہمارے پوری پلانٹ کے اوپر جو وبال آیا ہے اور جو کچھ بیت رہا ہے، اللہ کریم نے اس کو اس آیت میں بتا دیا کہ کیا تم نے سمجھ لیا میں نے دنیا کو ایویں پیدا کیا ہے، کھیل تماشا اس طرح سے سوشل میڈیا کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم جوکس ادھر ادھر کرو، اور کیا تم میری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ اور میں مالک ہوں، حق ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں عرش کریم کا مالک ہوں. پھر دھمکی دی، اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. یعنی ہمیں ہمارے حالات بتا کے اللہ کریم نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ میں مالک بھی ہوں، میں حق بھی ہوں، میں اکیلا بھی ہوں، اور میں عرش کریم کا مالک ہوں. اور جنہیں تم پکارتے ہو نا میرے علاوہ، جن راہوں پہ چل رہے ہو اور جگہوں سے جو مدد لے رہے ہو، جنہیں تم میرے علاوہ معبود بنا رہے ہو، تمہارے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تمہارا حساب اپنے رب کے پاس ہے. یعنی کھلی دھمکی ہے اس میں. اور کافر، منکر، نہ ماننے والے، نہ ڈرنے والے کوئی فلاح نہیں پائیں گے. اور کہہ دو کہ اللہ کریم، اور اس آیت میں علماء نے اسم اعظم کی نشاندہی کی ہے. یہ بہترین استغفار بھی ہے، بہترین دعا بھی ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. کہہ دو اللہ کریم معاف کر دیں، رحم کر دیں، بے شک آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. وہی مثال ہے جو میں آپ کو دیتی ہوتی ہوں کہ ماں اگر ناراض ہو جائے، بچہ اس کے گلے میں بائیں ڈالے، اس کو کسیاں کرے اور کہ امی معاف کر دیں، معاف کر دیں، یہ ربی غفیر کا مفہوم آپ سمجھیں. اور وارحم کیا ہے؟ اماں کہنا ہے $5، جب ماں مسکرانے لگے تو اسے کہ $5 تو دے دو. تو پھر ساتھ ہی وانتا خیر الراحمین کہ اماں تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس آیت کو پلیز آپ یاد کریں. میں اس کو پڑھنے میں کبھی الحمدللہ رب العالمین سال سے نہیں چوکی. 7 مرتبہ آپ صبح و شام اس آیت کو پڑھیں. یہ ہر طرح کی ناگہانی آفت، جادو، جنات، اچانک کی بیماریوں سے بچاتی ہے. بہت سے ہمارے ساتھیوں کو ہم نے یہ بتائی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ملا، اور الحمدللہ رب العالمین اس سے بڑا فیڈ بیک کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس میں مال بھی ہے، اس میں مال بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ مال جو ہے وہ صرف ڈالرز نہیں ہیں، بنگلے گاڑیاں نہیں ہیں. مال آپ کا علم، آپ کا حلم، آپ کا سکھ، آپ کا چین، آپ کی اولادیں، آپ کے اچھے پڑوسی، آپ کا اچھا روزگار، یہ سارا کچھ، خاتمہ بالخیر، شفائیں، عطائیں، نعمتیں، عافیتیں، یہ سب جو ہے آپ کا مال ہے. اور ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں کسی سفر میں جاتا ہوں تو میری سواری بھی بڑی کمزور ہوتی ہے. مفہوم ہے، میری سواری بھی بڑی کمزور ہوتی ہے، اور میں سب سے ہی ماٹھا سا غریب سا ہوتا ہوں، اور میرا حالات زیادہ اچھے نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سورۃ مومنون کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیا کرو. وہ صحابی فرماتے ہیں میں سفر پہ گیا اور میرے حالات اتنے اچھے تھے کہ میری سواری بھی فربا تھی، میرے پاس مال بھی زیادہ تھا، اور میں سب سے خوشحال اور مطمئن تھا. پھر ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ صحابہ کا ایک جماعت گئی اور وہ یہی آیت صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پڑھتی رہی. تو اللہ کریم نے کہتے ہیں کہ ہمیں سفر میں ایک ایسی جگہ پھنس گئے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور ہم سفر کرتے رہے، بھوک پیاس نے آن گھیرا، ہم یہ آیت پڑھتے رہے. تو اللہ کریم نے اینڈ اپ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ کیا جو پانی کا کنارہ تھا. یعنی ایک صحرا میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم چلتے چلتے ایک نخلستان پانی کے کنارے پہنچے، اور وہاں پہ ہم نے خوب پانی پیا. پھر ایک مچھلی اتنی بڑی ساحل پہ آ کے خود ہی لگ گئی کہ جس کو ہم نے جتنے دن ہم نے قیام کیا ہم نے کھایا، اور جب ہم وہاں سے چلے تو اس میں بھی بہت گوشت باقی تھا. وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جس طرح سے ایک بحری جہاز ہو، ہم اس کے اندر، اس کے پنجر کے اندر چلتے اور پھرتے تھے اور اپنے من پسند گوشت اس سے نکالتے تھے. تو بعد میں پھر اور قافلوں نے اور لوگوں نے کہا یہ اس آیت میں ہے. لہٰذا ہمیں رزق جو ہے اس وقت، ہمیں رزق کی بھی ضرورت ہے. وہ اخلاق کا رزق،
وہ تحمل کا رزق، وہ حلم کا رزق سب سے ضروری ہے، کیونکہ پہلی دفعہ سارے خاندان ایک جگہ مل کے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی صبح جا رہا ہے، کوئی شام آ رہا ہے، بس السلام علیکم وعلیکم السلام، اپنا اپنا بن نکالا، روٹی نکالی، کھا لی، بریانی گرم کی۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھے، اب برداشت کا پتہ چلے گا، اب اخلاق کا پتہ چلے گا، اس کو ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہم نے اپنے ایک دوسرے کے قریب ہونے، اپنے چہروں کو مسکراہٹ سے سجائیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز، کل ہم نے بات کی تھی کہ اپنے رکوع اور سجدے کو لمبا کریں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی اعلیٰ کی تعداد کم از کم 7 کریں، 3 دفعہ تو بالکل منیمم ہے، 3 دفعہ تو ایسی ہے کہ آپ نے یہ کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کو آپ پلیز بڑھائیں۔ اور آپ نے بڑھانا کیسے ہے کہ آپ نے 7 دفعہ یہ تسبیحات، کل سے یقیناً مجھے پتا ہے آپ نے پریکٹس کی ہوں گی، اور اللہ کا یہ بہت کرم ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم سب مل کے پریکٹس کرتے ہیں۔ اور دوسرا خاص جو عمل تھا وہ کیا تھا، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورت فاتحہ، 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ یہ وائرس کی آگ انشاءاللہ اس سے ٹھنڈی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا وکیل، کوئی ہمارا کارگر نہیں ہے۔ ہم استغفار کر رہے ہیں، سورۃ مومنون کی آخری 2 آیات افاسبتم انما خلقناکم سے آخر تک ہم انشاءاللہ صبح شام 7 بار پڑھیں گے، اور اگر اس کے ساتھ 7 بار آپ اذان دہرا لیں، صرف اذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح کر کے پڑھ لیں، کیونکہ اذان جہاں دی جاتی ہے وہاں سے شیطان ری خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ وائرس ایک شیطانی جناتی جرثومہ ہے، اس کو بھگانا ہے تو پلیز اذان۔ اور ویسے بھی ڈپریشن کو دور کرنا ہے تو اذان کا سہارا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا، علی آپ مجھے کوئی اداس لگتے ہیں، مفہوم ہے، اپنے اہل بیت سے کہو کہ آپ کے کان میں اذان دیں۔ تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم کیسے کانوں میں اذان دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے اس وقت گھر میں موجود ہیں، آپ تصور کر کے بھی دے سکتی ہیں، ویسے بھی 7 دفعہ پڑھ کے ان کے کان میں پھونک مار سکتی ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھے پہ آپ پھونک ماریں گی۔ یافا سبتم اور اذان کا عمل 7 بار سورۃ مومنون کی 18ویں پارے کی آخری 2 آیات 7 بار اذان پڑھ کے آپ اپنے دائیں اور بائیں کندھے پہ انشاءاللہ پھونک ماریں گی۔ اس سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ بڑی لائٹ موڈ میں انشاءاللہ رہیں گی، پیس رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو کل ہم نے نماز میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کی بات کی تھی۔ ایک چیز پلیز آپ اور کر لیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ ایک سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھتی ہیں نا، تو آپ جو دعا کرتی ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور مسنون دعا کیا ہے، وہ اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کو کسی اور قرآنی حدیثی دعا کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہوئی ہے۔ وہ دعا کیا، بڑی ایزی ہے، یعنی آپ نے سجدہ کیا، آپ اٹھی اللہ اکبر کا، اب دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے آپ یہ دعا کریں گے۔ اس سے فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا، کہ آپ کو یہ نہیں بھولے گا کہ آپ نے ایک سجدہ کیا یا 2۔ اکثر خواتین شکایت کرتی ہیں میرے سمیت کہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک سجدہ کیا یا 2 کیا، پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ مڈل میں دعا پڑھیں گے تو یہ ایک یعنی آٹومیٹڈ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اب میں دوسرا سجدہ کرنے جاؤں گی، کیونکہ میں نے مڈل میں دعا پڑھی ہے۔ اور وہ مڈل میں دعا کیا ہے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں تو آپ کے اللہ مغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مغفر لی ورحمنی، ورحمنی مجھ پہ رحم کر، وجبرنی ہمارے دل جوڑ دے آپس میں جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے، وادنی ہمیں ہدایت دے دے، آفنی ہمیں عافیت دے دے جو ہمیں اشد ضرورت ہے، ورزقنی ہمیں رزق دے دے۔ دیکھیں، اللہ مغفر لی ورحمنی وجبرنی وادنی آفنی ورزقنی، جتنی دعائیں ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ ساری دونوں سجدوں کے درمیان، اور ایک لمحہ لگتا ہے اس کو کہنے میں، کوئی مشکل ہے؟ یہ ہم اپنے گروپ پہ ابھی پوسٹ کر دیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اردو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، بہت ایزی ہے۔ یعنی آپ نے سجدہ دیا، اللہ اکبر کہا، تو دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے آپ کہیں گی اللہ مغفر لی ورحمنی وجبرنی وادنی آفنی ورزقنی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ رحم کر دے، ہمارے دل جوڑ دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں عافیت دے دے، ہمیں رزق دے دے۔ اور رزق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہر چیز ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم
اس عمل کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے میں یہ بتاؤں گی کہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے بارے میں، حضرت عبداللہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ 25 سال کی عمر میں وہ کھجور کی تجارت کے لیے گئے تھے. ایک روایت میں ہے سیریا، واپسی پہ وہ اپنے انلاز میں رکے، واپسی میں اپنے ننہال میں رکے، اور وہاں پہ ان کو بخار ہوا اور ان کا وصال ہو گیا. 25 سال کی عمر تھی. حضرت بی بی آمنہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، اور بعد میں پھر ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یہ ہم نے ڈیٹیل پڑھی. کل ہم تھوڑا سا پیدائش کا پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہم نے یہ ذکر کیا کہ ہمیں اس کروشل ٹائم میں، جب کہ ہم گھروں میں موجود ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں اور کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا. لہٰذا آپ اپنی زبان کو میٹھی رکھیں. اپنے بہویں، ساسیں، داماد، جو بھی لوگ گھر پہ ہیں، بچے، ان کے ساتھ بہت لائٹ موڈ میں، بہت اچھے، کیونکہ سارے بندے اس وقت ڈپریس ہیں. اعصابی کھچاؤ آیا ہوا ہے کیونکہ باہر موت کا رقص ہے. مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں. یہ ایزی نہیں ہے. پہلی دفعہ اللہ کریم نے پورے پلانٹ کو ایک وقت میں ایک ہی عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اللہ کریم اس کو عافیت سے ٹالیں. اور ان کلاسز کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم وہ اعمال سیکھیں کہ اللہ کریم اس کو وبا کو ٹال دیں. یہ جو افاسب تم کی آج بات کی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کریم یہ جو اچانک ہم پہ آفت آئی ہے یہ ہم سے ٹل جائے. یعنی سورۃ مومنون کی آخری 2 آیات اور اذان ہم 7 دفعہ کم از کم صبح شام پڑھیں گے. اور جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 والا معاملہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اللہ کریم جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، ہم پہ اس آگ کو امت پہ ٹھنڈا کر دے. اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کبھی دعا اپنی ذات کے لیے نہ مانگنا. بار بار ذات کے لیے دعا مانگنی چاہیے، لیکن اپنی ذات سے شروع کرے. اللہ کریم ہمیں، ہمارے بچوں، ہمارے پیاروں کو، ہماری قیامت تک کی نسل کو، اور پوری امت کے جن و انس کو اللہ کریم عافیت، رحمت، برکت، کفایت اور کفالت عطا فرمائیں. اور آپ نے اسپیشلی قیدیوں کے لیے، جو پریزن میں اس وقت لوگ ہیں، ان کے لیے دعا مانگنی ہے کیونکہ وہ اتنے ٹائٹ وہاں پہ ہیں. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ پھیل گیا تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ان جھونپڑیوں اور سلمز میں رہنے والوں کے لیے، ان بھٹوں پہ جو اینٹیں ڈال رہے ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں کہ ان کا کون پرسان حال ہے. وہ تو دن کو مزدوری کرتے ہیں، رات کو کھاتے ہیں. ان کے لیے پلیز رو کے اللہ پاک سے دعا مانگیں. ہمارے ان ساتھیوں کے لیے ضرور مانگیں جو پاکستان میں ہیں اور اب فلائٹس بند ہو گئی ہیں اور وہ نہیں آ پا رہے. پلیز اوورسیز کے لیے دعا مانگیں کہ وہ عافیتوں سے اپنے ٹھکانوں پہ، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور بچوں کے پاس، اپنے باغوں، اپنی جنتوں میں آئیں. اور جو ہمارے پیارے وہاں پہ موجود ہیں، یہاں نہیں آ سکتے، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائیں اور ان پہ اپنی رحمتوں کا خاص الخاص انشاءاللہ نزول نازل فرمائیں. تو اب آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور ہم دعا کرتے ہیں. آپ سارے آمین کریں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہماری چیخ و پکار کو جو ہم زمین پہ کر رہے ہیں اس مالک و رازق کے سامنے، وہ اس کو سنیں اور ہم پہ ایز اے امت رحم فرما دے اور ہماری توبہ انشاءاللہ قبول فرما لے. آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اور 3 دفعہ دل سے استغفار کریں. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المعذونین یا غیاث المستغیثین. آغثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہم سب آپ سے توبہ مانگتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما لیں، کرم کر دیں، معاف کر دیں. اللہ کریم معاف کر دیں. اللہ کریم آپ کے پاس کائنات کے خزانے ہیں. اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، تو مالک ہے اور مقتدر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے پہ قادر ہے، تو بارش کی قطروں کی تعداد کو جانتا بھی ہے اور اپنے حساب میں رکھتا ہے، تو درختوں سے گرنے والے پتوں کا بھی حساب کتاب رکھتا ہے۔ اے میرے کریم مالک، تو ہمارے خیالات اور سوچوں کو بھی پڑھ سکتا ہے، جو ہم دل میں سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، تو اسے جانتا ہے۔ اے میرے کریم مالک، رات کا اندھیرا تیری تعریف کرتا ہے، دن کا اجالا میرے کریم مالک تیری تسبیح کرتا ہے۔ اے میرے سونے مالک، سمندر کی تہہ میں بچنے والے کیڑے، بلوں کی چیونٹیاں، سانپ، سارے تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے میرے سونے مالک، فضاؤں کی مخلوقات بھی تیری تعریف کرتی ہیں، تیری تسبیح پڑھتی ہیں۔ تو ہماری تحریر، ہماری تقریر، ہمارے الفاظ کو اخلاص کے عطا فرما اور قبول کر لے۔ ہم قابل نہیں ہیں، قبول فرما لے۔ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے چن، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا۔ اپنا علم، اپنا حلم عطا فرما، ہمیں با اخلاق بنا۔ اللہ کریم، اللہ کریم، ہمیں زبان کی کڑواہٹ اور کسی کو زخم لگانے سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، ہمارے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا، ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ کریم، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ اللہ سونے، تیرے سامنے توبہ کر کے بیٹھے ہیں، اس وقت امت ایک بہت بڑے امتحان میں آ گئی ہے۔ اے میرے کریم مالک، اس امتحان سے تیرے سوا ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے میرے کریم مالک، کوئی آسرا، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کریم، کوئی دروازہ نہیں کھلا، صرف تیرا دروازہ ہے، جو 24/7 اپنی امت کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، جسے تو یاد پیار سے یا عبادی کہتا ہے۔ اللہ سونے، تو نے ہمیں پکارا بار بار، ہم نے تیری پکار کا جواب نہ دیا، اب ہم پکار رہے ہیں، تو نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اللہ کریم، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ کرم کر دے، ہماری چیخ و پکار سن لے۔ اللہ کریم، اس پلینٹ والوں کی چیخ و پکار سن۔ اللہ کریم، ہم پہ ترس کھا، اگر ہمارے کالے کرتوت تجھے ترس نہیں کھانے دے رہے تو اللہ کریم، ہمارے بچوں کی وجہ سے، جن پہ گناہ تو کیا تصور گناہ بھی نہیں ہے، جن کے مومنانہ دل ہیں، اللہ کریم ان کی وجہ سے اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ کریم، اس سرزمین پہ 80 سال سے اوپر کے بڑے بوڑھے ہیں، اللہ کریم ان کے سفید بالوں کے بارے میں تو خود فرماتا ہے کہ مجھے ان کے ہاتھ خالی لٹاتے حیا آتی ہے۔ اے میرے کریم مولا، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم سفید بالوں والوں کی وجہ سے ہم پہ ترس کا، اللہ کریم بچوں کی وجہ سے، ان کی معصومیت کی وجہ سے ہم پہ ترس کا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے یہ عذاب اٹھا لے۔ اللہ کریم، ہم سے یہ قیامت جو ناگہانی ٹوٹی ہے اٹھا لے، اور ہمیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے نہ پکڑ۔ ہم اقبال جرم کرتے ہیں، ہم اقبال جرم کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم، ہم ہی ظالم ہیں، تو پاک ہے میرے کریم مالک، ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ہو رہی ہیں، ہمارے دل سے ابھی بھی وہ بات نہیں بن رہی، ہمارے دل نہیں پگھل رہے میرے کریم مالک۔ ہم کی بنو اسرائیل کی اس قوم کی طرح تو نہیں ہوگے کہ جن کے اوپر تو نے طور کو کھڑا کر دیا تو وہ پھر بھی کانی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کے ٹھٹھے کر رہے تھے کہ ابھی تو بیماری دور ہے، ابھی تو طور دور ہے، ابھی ہمارے اوپر نہیں گر رہا۔ موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ طور پرے کر لے، ابھی بھی ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا کریں، ہم خود نہیں مانگ رہے۔ اللہ کریم، ہمیں کہیں ویسا نہ بنا دینا۔ اللہ سونے، ہمیں اچھی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہم سب ایز ا امت تیرے سامنے گڑ گڑائیں، کوئی قیمتی آنسو تجھے قبول ہو جائے اور تو امت کو معاف کر دے۔ اللہ کریم، ہمارے دل کو اپنا تعارف، اپنی معرفت، رب شناسی عطا فرمائیں۔ جب ہم تجھے پہچانیں گے تو پھر تیری مانیں گے، تجھ سے مانگیں گے، تیرے سامنے روئیں گے، تیرے خزانوں کا جب اعتبار اور یقین آ جائے گا پھر دل سے دعا نکلے گی۔ اے میرے سونے مالک، ڈپریشن، خودکشیوں سے بچانا، اس وقت جھگڑوں سے بچانا، طلاقوں سے بچانا، سیپریشن سے بچانا۔ اللہ کریم، یہ تو نے جو ہم سب کو متکف کر دیا ہے، اللہ کریم اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق دینا اور اس کے نقصانات سے ہمیں بچانا میرے مالک، میرے کریم مولا۔ اگر تو ہم سے راضی ہو تو ہمیں اپنے پاس ضرور بلانا، ہم تجھ سے ملنے کی مشتاق ہیں، ہم تجھے ملنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جب تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں دیکھ کے تو مسکرائے، ایسے کوئی اسباب پیدا کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں توفیق دے، ہم ایسے کام کریں کہ تجھے منا لیں، تجھے راضی کر دیں۔
اے میرے خوبصورت پردوں والے، اے خوبصورت چادروں والے، ہمارے عیبوں پہ اپنی ستاری کی چادر ڈال دے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے دل کی تختیوں کو تو نورانی بنا دے اللہ کریم، ان میں نور داخل کر دے، ہمارے دلوں کی محرابوں میں اپنا تعارف ڈال دے، ہم تجھے دل سے پہچاننے لگے اللہ کریم، ہماری آنکھوں کو اپنی محبت کا سرما عطا فرما، ہم جب بھی تیری تخلیق تیرے بندوں کو دیکھیں اللہ کریم ہمیں لگے کہ یہ میرے رب نے بنائے ہوئے ہیں، کتنے پیارے ہیں، ہمیں لوگوں کے عیب نظر نہ آئیں اللہ کریم، اپنی محبت کا سرما دے ہماری نظروں کو، ہمیں تیرا ہر بندہ، تیرا ہر تخلیق کی ہوئی چیز پیاری لگے، اور ہمیں کسی میں کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی کمی نہ آئے اے میرے کریم مولا، جہاں جہاں ہوائیں پہنچتی ہیں، جہاں جہاں تیری ہوائیں جا رہی ہیں اللہ کریم، ہمارے بول وہاں روشنی اور نور اور کمفرٹ بن کے پہنچیں، اور اللہ کریم دنیا سے دکھ مٹانے کا باعث بن جائیں، اور ہماری نسلوں سے بھی تو دین کی دعوت کا کوئی بہت بڑے کام لے اللہ کریم، تیرا کلمہ وہ کائنات کے کچے پکے کوٹھے میں پہنچائیں، اور بے لوث چلیں، بغیر دنیا کے فائدے کے لیے، بغیر شہرت کے لیے چلیں، اخلاص کے ساتھ میرے مولا چلا کے رکھنا اے میرے سونے مالک، تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بڑے راستوں واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن تیری رحمت کو ہم جیسے بندوں تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو رحمت کا می برسا، رحمت کا می برسا، رحمت کا می امت پہ برسا دے، امت کے گناہ دھو دے، امت کی غلطیاں دھو دے، امت کو معاف کر دے، امت کی بیماریاں مٹا دے، امت کے دکھ مٹا دے، امت کو ہلکا پھلکا کر دے میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، ہماری نسلوں اور اولادوں کی جڑوں میں رزق حلال ڈالنا اللہ کریم، اس وقت جو حالات آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام راہوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگیں اللہ کریم، اللہ کریم ان کی جڑوں میں رزق حلال رکھنا، امت کے ہر بچے کی جڑ میں اللہ کریم، ہم زندگی بھر جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے اللہ کریم، امت کے ہر جن و انس کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پلز آف اسلام سے جڑے ہر فرد کے لیے، ہمارے استادوں کی نسلوں کے لیے، ان سے جڑے ہر فرد کے لیے صدا قبول فرمانا اے میرے کریم مالک، اگر ہماری نسلوں کا اور امت کا نام بدبختوں میں لکھا گیا ہے تو اللہ کریم لکھنا اور مٹانا تو تیرے بس میں ہے، اپنے فرشتوں کو حکم دے اور انہیں سعید بختوں میں لکھ لے، سعد بختوں، بلند بختوں، بختاوروں، نیک نصیبے والوں میں اللہ کریم لکھ لے اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہماری جو چیزیں ہمارے مقدر میں لکھی ہیں اللہ کریم ہمارے دل کو ان پہ صبر دے دے، اور جن چیزوں کا ہمارے مقدر میں کوئی آنا جانا نہیں ہے اللہ کریم ان بے جا کی خواہشوں کو ہمارے دل سے نکال دے اللہ کریم، بار بار وہ ہمیں نہ ستائیں اللہ کریم، ہمارا دل کسی دوسری طرف موڑ دے، بے جا کی خواہشوں سے اللہ کریم ہمیں بچا لے اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، اے ہدایت دینے والے، ہمارے قدم، ہمارے قلم، ہمارے دست کو قبول کر لے، ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں علتوں ذلتوں اور قلتوں سے میرے مالک بچا لے اے میرے سونے مالک، تیرے پاس تو اتنی طاقت ہے، تو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے، تو سمندروں کے پیمانوں کو بھی ماپ سکتا ہے، تو ہواؤں کی سمتوں کو بھی جانتا ہے اے میرے سونے مالک، ہمیں دل کی آنکھیں عطا فرما، ہمیں دل کی آنکھیں عطا فرما اللہ کریم، چہرے کی آنکھیں تو عطا فرمائی ہیں، انہیں نورانی رکھ، ہمیں دل کی آنکھیں عطا فرما کہ ہم تیرے رازوں کو محبتوں کے ساتھ جان لیں اللہ سونے، ہم فقیر، خاندانی فقیر تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تو اپنے خزانوں کے منہ ان فقیروں پہ کھول اللہ کریم، کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے سے اس وقت آمین کہنے والے ہیں اللہ کریم، کسی ایک کی چیخ پکار کو اس پلانٹ کے لیے سن اور ساری امت کو معاف کر دے اے میرے سونے آقا، تہجد کے وقت تیرا ایک خاص لشکر زمین پہ اترتا ہے رحمت لے کر اللہ کریم، ہماری پیشانیوں کو اس رات کے اس پیر اپنے سامنے رگڑنے کے لیے قبول کر لے اللہ کریم، جب قبولے جائیں گے تو پھر جاگنے کی توفیق ملے گی اے میرے کریم مالک، امت کے سارے مردوں کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا اور صحابہ جیسا بنا دے، اور امت کی ساری بیٹیوں کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا، انہیں وہی عزت، پردہ، شرم و حیا، اخلاق اللہ کریم، ان کو قرآن کا وہ علم، وہ حلم، وہ نور وہ عطا فرما اے میرے کریم مولا، ایسی ہدایت عطا فرمائیں جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو اے میرے کریم مالک، ایسا ذکر دیں اللہ کریم جس میں کبھی غفلت نہ ہو اور ہم روٹین سے وہ ذکر
کرتے رہیں۔ اے میرے سونے مالک ایسی روشنی عطا فرمائیں جس کے بعد کبھی بھی ہم پہ اندھیرا اور ذلت نہ آئے، ایسی عزتوں کے دروازے کھولیں اور اپنی رضا پکی پکی عطا فرما دیں، کبھی پھر اس کے بعد آپ کی ناراضگی نہ ہو۔ اے میرے کریم مالک رحمت ایسی بھیج دے پرماننٹ کہ پھر امت پہ کبھی تیری عذاب نہ آئے۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک ایسی کامیابی امت کو عطا فرما جس کے بعد وہ کبھی ناکام نہ ہوں، چاہے وہ علاج کی صورت میں ہو میرے مالک، چاہے وہ کسی بھی طرح کے کمفرٹ کی صورت میں ہو، مرہم کی صورت میں ہو۔ اللہ کریم اس وقت امت کو عطا فرما۔ اے میرے کریم مولا تو نے حضرت عمر پہ نگاہ محبت ڈالی اور انہیں ہدایت اور کرم کہ وہ نگاہ اللہ کریم جو حضرت عمر پہ ڈالی تھی، اللہ کریم ہمارے بچوں پہ ڈال اور انہیں کامل عافیت عطا فرما۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے میرے سونے مالک، تیری چاہت کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کریم کامل عافیت آپ سے مانگتے ہیں، اللہ کریم کامل محبت مانگتے ہیں آپ کی، اللہ کریم کامل فضل چاہتے ہیں، اللہ کریم ایمان کامل نور کامل عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک ہم سے راضی ہو جا، امت سے راضی ہو جا۔ اس وقت جس دل میں جو دعا ہے اللہ کریم اسے عافیت سے قبول فرمائیں۔ جو بچے اس وقت ماؤں کی گود میں ہیں اللہ سونے وہ کسی بیماری یا لائش سے پاک رہیں، اللہ کریم جو آنے کی راہوں میں ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی ماؤں کی حفاظت فرما، اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ کریم جو غربت میں ہیں ان سے تنگ دستی کو دور فرما دے، جو کمزور ہیں انہیں قوی کر دے، اللہ کریم جو لاغر ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے کریم مالک جو تیرا راہ بھولیں انہیں اپنی راہ دکھا، بے عدالتوں کو اپنی طرف بلا لے، اللہ کریم ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے، سیرہ سنہ سے جوڑ دے، اللہ کریم اپنے گیت گانے کی توفیق دے، تیری مالا جھپیں، اللہ کریم تجھ سے توبہ مانگیں اور تو توبہ قبول کر لے، ایسی توبہ دے جو قبولیت والی ہو، ایسے بول دے جو قبولیت والے ہوں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا جادو سے بچانا، شریر جنات سے بچانا، اللہ کریم بلا کی آفتوں ناگہانی خرچوں بلا کے مجاہدوں سے بچانا، اللہ کریم ہمارا وقت کہیں اسپتالوں میں نہ لگ جائے، میرے کریم مالک ہمارا وقت تسبیح اور مسلے پہ لگا لے، اپنے بولوں پہ لگا لے، اللہ کریم کسی ایسی جگہ ہمارا وقت اور مال نہ لگا دینا، اللہ کریم ہم قابل نہیں ہمیں قبول فرما لے، اللہ کریم بڑے لوگ دعا کے لیے میسج کر رہے ہیں، اللہ کریم ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو سب کچھ ہے، اللہ کریم تو دے دے اپنے خزانوں میں سے، سب کو دے دے، سب کو بھر دے، سب کو رنگ دے، سب کو ہرا بھرا کر دے، اللہ کریم وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم کتنے ہی لوگ ہیں جو ورک فرام ہوم نہیں کر سکتے، اللہ کریم وہ اپنی سواریوں پہ ہیں، وہ اپنے دفتروں میں ہیں، وہ اپنے روزگاروں پہ ہیں، اللہ کریم ان کو سلامت رکھنا، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمانا، اللہ کریم وہ اس وقت ہمارے ملک کی معاشیت چلانے میں 100% اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرما، ان کی سواریوں کی، سواروں کی، ان کے گھروں کی، ان کے بہن بھائیوں کی، ان کے پیاروں کی حفاظت فرما، اور اللہ کریم دیس پردیس میں سب کی خیر، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے چاہنے والوں، ہمارے پیاروں اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما اور مستجاب الدعواتی عطا فرما، قرب میں مانگی گئی یہ دعائیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہم مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم بارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، صلی اللہ علی حبیبی محمد
وازواجہ وامہاتہ وآل بیتہ واولادہ واطراتہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرات، فی امان اللہ، فی جوار اللہ، یا حفیظ یا سلام۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا ربنا